ایبٹ آباد میں واقع مدنی جامعہ مسجد و مدرسہ ترتیل القرآن کے طلباء و طالبات نے رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت سے مسیحی بچوں کے لیے کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں مدرسے کے مسلمان طلباء و طالبات نے مسیحی بچوں کو اسکول بیگ اور کرسمس کے گفٹ پیش کیے۔ مسلم علماء اور طلباء نے مسیحی بچوں کو فادرز کی آمد پر گلپاشی کی اور انہیں ویلکم کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین خورشید احمد ندیم نے کہا کہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان بے شمار مشترکات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہوگا جس میں تنوع کو قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مذاہب اور نقطۂ نظر کا احترام کیا جائے۔ کہ سب بچے ہمارے بچے، یہ اس ملک کا مستقبل ہیں، ان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کل فوج میں جائیں گے، وہ بھی ہیں جو سیاستدان بنیں گے، وہ بھی ہیں جو تعلیم کے شعبے میں جائیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، انشاءاللہ انجینئر بنیں گے۔ اور آپ کی اگر اٹھان ایسی ہوگی کہ آپ نے سب کی خدمت کرنی ہے تو پھر آپ نے ان امتیازات سے اوپر بلند ہو کے چلنا ہوگا۔ ہر مذہب محبت کی بات کرتا ہے، ہر مذہب اخلاق کی تعمیر کی بات کرتا ہے، اور جو اللہ کے معاملات ہیں وہ اللہ پر چھوڑیے کہ کل آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے لیے حضرت مسیح کی زندگی کو سامنے رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، آل ابراہیم کو سامنے رکھیں، آل عمران کو سامنے رکھیں، سب کو سامنے رکھیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسجد کے امام اور معروف عالم دین مولانا سید اکبر علی شاہ نے کہا کہ اس قسم کی تقاریب کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔ آج اس موقع پر میں بے حد خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک جگہ مل بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں کے اندر محبت، اخوت، ہمدردی اور ہر اچھائی کی جذبات کو ہمیشہ خان دائم رکھے۔ تقریب سے خطاب میں مسیحی رہنماؤں ذاکر پال ایڈوکیٹ، پادری پیٹر نیل روز گل، پادری اسلم مسیح اور پادری کرسٹوفر نے کہا کہ ایبٹ آباد کی اس مسجد کے احاطے سے ایک نئی اور خوشگوار صبح کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا پیغام سماج کو سدھارنا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اور بھی بہت سارے علاقوں میں یہی پیغام بڑھتا چلا جائے گا، دیے سے دیا جلے گا، اور ہم مختلف علاقوں میں، ہم نے بہت دفعہ اپنے چرچز میں تو بلایا مسلمان بھائیوں کو، ہم نے علماء کو بلایا، لیکن یہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ ہمارے مسلم بھائیوں نے ہمیں مسجد میں بلایا ہو، اور ہم نے آج اپنی تاریخ کو دہرایا ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یقین جانے کہ اکٹھے وہ لوگ مل کر بیٹھ سکتے ہیں جن کی زندگیوں میں امن ہے۔ آج جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ امن کے پرچار کرنے والے ہیں، امن کے دائی ہیں، اور اگر زندگیوں میں امن نہ ہو تو اکٹھے مل کر بیٹھ نہیں سکتے۔ جتنا مرضی کوئی الہام کو مانے، جتنا مرضی کوئی کہے کہ میں بڑا پارسا ہوں، اگر زندگی میں امن نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیحی رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان میں دوسری بار اس قسم کی تقریب ہو رہی ہے، جس سے انہیں حوصلہ اور خوشی ملی ہے۔ قدوس صاحب اور سبوک صاحب نے یہ جو بارش کا دوسرا قطرہ، کیونکہ میں اس لیے اس کو دوسرا قطرہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے اسی مسجد کے احاطہ میں ایک کرسمس کی تقریب مل کر منائی تھی، اور آج یہ دوسرا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اس سلسلے کو برقرار رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف صحافی اور تقریب کے منتظم سبوق سید، رحمت للعالمین اتھارٹی کے ڈائریکٹر ظفر محمود ملک اور معروف اسکالر وقاص خان نے کہا کہ مسیحیوں سمیت دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے قیام پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان تک بے شمار خدمات اور قربانیاں دی ہیں، جنہیں نصاب میں شامل کر کے نئی نسل کو ان کے کارناموں سے آگاہ کرنا چاہیے۔ پاکستان سے اکثر اوقات ایسی خبریں باہر جاتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کا چہرہ خوبصورت چہرہ نہیں ہے، یہ بڑا بدنما اور بگڑا ہوا چہرہ ہے۔ پاکستان سے میڈیا کے ذریعے اگر ایسی خبریں بھی جائیں کہ جہاں پر بہت سی بری باتیں ہو رہی ہیں وہاں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور آج ایک مسجد کے اندر
اس قسم کی تقریب کا انعقاد یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اور ہم پوری دنیا کو فخر کے ساتھ یہ میسج دے سکتے ہیں کہ چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح لیکن ایک عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ برس بھی اسی قسم کی یہاں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ مجھے مطلب یہ تو وہ کتاب میں یا کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ پاکستان میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن یہاں ایبٹ آباد میں رہتے ہیں۔ یہ گزرتے پھرتے یہاں پہ نظر آتا تھا کہ ایک چرچ کی عمارت ہے، تو وہ بتایا کرتے تھے والدین یا جو فیملی کے بڑے ہوتے تھے کہ بھی یہ چرچ ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ تاثر نہیں دیا کہ ہم بھی یہاں جا سکتے ہیں، یا یہاں پہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں۔ تو وہ ایک اجنبیت کی دیوار تھی بہت بڑی۔ سبوق سید صاحب نے پچھلے سال سے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو بہت بڑے وسیع پیمانے پر اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ ہم بڑے بیٹھ کر تو بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے سامنے چیز رکھنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ آج ہم ان کو بہت سارے فکری اور فلسفیانہ گفتگو کر کے نہیں سمجھا سکتے، تو ہم ان کو بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تقریب میں مسلم اور مسیحی بچوں نے قرآن اور انجیل کی تلاوت کی، مسلم بچوں نے حمد اور نعت پڑھی، جبکہ مسیحی بچوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی آمد پر مقدس گیت پڑھے۔ تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، کشکول بھرتے بھرتے، میرے سونے سونے گھر میں، میرے سونے سونے گھر میں، کبھی رونق عطا ہو، کبھی رونق عطا ہو۔ مدرسے کی طالبات حلیمہ موسیٰ، اشمل شاہد، آئینہ مہتاب اور ایمن ارشاد نے مسلم مسیحی تعلقات کے فروغ پر تقاریر کی۔ They all came from Allah subhanahu wa ta'ala to teach us right from wrong. A creative way to teach Muslim kids about Christianity, learn this. At this time of the year, we have the opportunity to focus on Prophet Isa alayhi salam, share that we believe about him and the key lessons we can learn from him. I like to share 2 main points with you. Number 1, just as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought the Holy Quran, Quran Majid, Prophet Isa alayhi salam also brought revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. We believe in this guidance called Injil. Number 2, we have to respect all religions and beliefs because they all are provided from Allah subhanahu wa ta'ala. As we know that after Christianity, Islam is the most popular religion worldwide. So today, I'm going to share some similarities between Muslims and Christians. The 2 largest world religions both believe on one God, Allah Almighty. Both religions rely on prophets such as Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam, and Hazrat Isa alayhi salam, and have a book as their main written source. The Bible for Christians and the Holy Quran for Muslims. Christians and Muslims both believe that hell and heaven are 2 real places. Both faiths believe on afterlife. We all know the popular Christmas carols. تقریب کے اختتام پر مسلم بچوں نے مسیحی بچوں کو خود کھانا پیش کیا اور انہیں اسکول بیگ اور کرسمس کے گفٹ پیش کیے۔